بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ادب و احترام کے لائق دوستو، بزرگوں اور عزیز سامعین، اس وقت پوری دنیا سہم چکی ہے اور اس کی وجہ ایک جراثیم ہے جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے۔ اس وبا کی بنا پہ آپ کو اکثر و بیشتر لوگ پریشان نظر آئیں گے، الا یہ کہ جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ غم، خوشی، دکھ، سکھ، بیماری، تکلیف، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے،
اور میری جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ باہر آ نہیں سکتی، جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں ہو نہیں سکتی۔ انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ اس روئے زمین پہ کوئی وبا آئی ہو، بلکہ اس سے پہلے مختلف ادوار میں مختلف اقوام پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب، وبائیں، بیماریاں یہ آتی رہیں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی تھیں۔ ایک وہ قسم جو ہلکی بیماری، معمولی وبا، جو ایک الارم ہوتا تھا کہ شاید یہ لوگ واپس آ جائیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، جس کا اعلان میرے پروردگار عالم نے کچھ یوں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لال رنگ دا موٹر سائیکل دا فراڈ اڑ رہا، لا کے چابی آ وہ ٹھیک ہے۔ البتہ ہم ضرور بے ضرور ایسے لوگوں کو جو گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، ان کو نذیقنہم من العذاب الادنی، معمولی تکلیفیں، معمولی عذاب، معمولی ازمائشیں، معمولی وبائیں، ان کو ہم چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ اور بڑا عذاب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ان دنیا والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے بعد پھر خلاصی اور چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی وبائیں اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ ہم چکھائیں گے، بھیجیں گے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، انہیں سمجھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنے اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو، اس کے سامنے ہی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہو، کہتے ہو میرا جسم میری مرضی، کتنی مرضی تم کر سکتے ہو اپنے جسم پہ، پورے کا پورا اپنے آپ کو پلاسٹک کے شاپر میں لپیٹ کے اب رکھا ہوا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتے، بے پرد کیوں نہیں ہوتے؟ تمہاری تو عورتیں نقاب کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ہم نے تو مردوں کو بھی پہنا دی ہے، کرو اپنی مرضی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، وہ غور و فکر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم معمور ہے، بھرا پڑا ہے ایسے تاریخی واقعات سے۔ قوم عاد کا ذکر اٹھائیں، قوم سمود کا اٹھائیں، فرعون اور اس کی قوم کا حشر دیکھیں، یا پھر قوم نوح کا تذکرہ پڑھ لیں کہ ان قوموں نے جب اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت کی، میرے اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ایسے ایک بار نہیں کہ یک بار ہی انکار ہوا اور اللہ کا عذاب آیا، نہیں، اللہ نے سنبھلنے کا موقع دیا، غور فکر کرنے کا موقع دیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے دشمن آئے ہیں، فرعون ان میں بڑا مشہور و معروف ہے کہ جو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یک بار نہیں پکڑا، اللہ نے اس کو بھی غور و فکر کا موقع دیا۔ قرآن کریم میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
کہ ہم نے قوم فرعون کو رزق کی تنگی، پھلوں کی تنگی، روٹی روزی کی تنگی اس میں مبتلا کیا، قحط سالی میں مبتلا کیا۔ قحط سالی آئی، رزق کی، پھلوں کی، کھانے پینے کی تنگی آئی، اور میرا اللہ فرماتا ہے کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ فرعون کو یہ سمجھ آ جائے رب میں نہیں ہوں، رب وہ ہے جس نے میرا بھی دانا پانی بند کر دیا ہے۔ اگر میں رب ہوتا تو میں اپنی قوم کو کبھی قحط سالی میں مبتلا نہ ہونے دیتا۔ رب وہ ہے جس نے میرے فیصلے کو بھی مسخ کر دیا ہے اور میری قوم کے اوپر قحط سالی کا عذاب نازل کر دیا ہے۔ لعلہم یذکرون۔ اب اس قحط سالی کے دور میں، اس تنگی کے دور میں، ان تکالیف میں فرعون اور اس کی قوم کا رویہ کیا تھا؟ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ اگر کوئی اچھائی ملتی، کوئی خیر مل جاتی، کوئی بھلائی مل جاتی اس دورانیے میں، اگر انہیں کہیں سے کوئی رزق مل جاتا تو کہتے لنا ہادی، یہ ہماری مہارت کا نتیجہ ہے، ہماری پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا حق بنتا تھا اس لیے ملی ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر کوئی تکلیف آتی، کوئی تنگی آتی تو فوراً کہتے نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جناب موسیٰ کی نحوست ہے۔ کوئی اچھائی مل گئی نسبت اپنی طرف اور کوئی تنگی آئی تو کہہ دیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، فرمائے ان لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کہ یہ تکلیفیں، یہ تنگیاں عند اللہ، کس کے ہاں ہیں؟ اللہ کے ہاں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تنگی کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، خوشحالی کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور تم ان تکلیفوں میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے کرتوت ہیں۔ اور اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرو، احکامات کو مانو، تو میرے اللہ تعالیٰ نے تو یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہودی اپنے زمانے میں تورات پہ عمل پیرا ہوتے، عیسائی جناب عیسیٰ کے دور میں جب ان کی نبوت جاری تھی یہ انجیل پہ عمل پیرا ہوتے، ہم زمین و آسمان سے رزق کی بارشیں کر دیتے۔ تو اگر یہودی تورات پہ، عیسائی انجیل پہ عمل کرے، اس پہ میرا اللہ رحمت نازل کرے، اگر مسلمان قرآن پہ عمل کرے، کیا اس پہ میرا رب رحمت نازل نہیں کرے گا؟ میرے محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی نقصان کے، خوشی کے، غمی کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں۔ پھر یہ اکڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غور فرماتے جانا، پہلے دو قسم کے عارضی عذابوں میرے اللہ نے مبتلا کیا قوم فرعون کو، پھلوں کی تنگی، قحط سالی، یہ دو عذاب آئے۔ پھر یہ آ جاتے حضرت موسیٰ کے پاس، دعا کیجئے یہ ہٹ جائے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ میرے موسیٰ دعا کرتے، یہ پھر انکار کر دیتے، حتیٰ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ مہما تأتنا بہی من آیا، آپ کوئی نشانی لے آئیں رب کی طرف سے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پھر بھی غرق نہیں کیا، اتنا انکار کر دیا، وقت کے پیغمبر کا سامنے کیا، آپ جو بھی نشانی لائیں گے، آپ نشانی نہیں لائیں گے، آپ تو جادو کریں گے،
ہم آپ کے جادو کو ماننے والے نہیں ہیں. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میں نے ابھی ان کو غرق نہیں کیا, تباہ و برباد نہیں کیا, بلکہ جب پیغمبر کے احکامات کا انہوں نے انکار کیا تو میری طرف سے کچھ یہ ان کے اوپر وقتی اور جزوی عذاب آئے. وہ کیا تھے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, میں نے ان پر طوفان بھیجے. رب فرماتے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجے, آندھیاں, بارشیں, اور بے وقت بارشیں, بے انتہا بارشیں, ضرورت سے زیادہ بارشیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی, یہ عذاب ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے جاری ہو چکا ہے. پچھلے سال بھی گندم کا جو حال ہوا آپ کے سامنے تھا, اور ابھی بھی جب ہم اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے تو سلسلہ یہ جاری ہے. فارسلنا علیہم الطوفان, اللہ نے قوم فرعون پر طوفان بھیجے. والجراد, ٹڈی دل بھیجے جو ان کی فصلوں کو, ان کے پھلوں کو کھا جاتے تھے, تباہ کر دیتے تھے. والقمل, جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں سروں میں عام پھر رہی ہیں, سر نیچے کرتے ہیں, کھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں بستروں میں, کھانے میں, برتنوں میں جوئیں. کھٹمل, اس طرح کے عذاب میرے پروردگار عالم نے بھیجے. والضفادع, مینڈکوں کا عذاب. مینڈک ہی مینڈک, گھروں میں, دکانوں میں, کاروبار میں, جہاں جاتے ہیں مینڈک استقبال کر رہے ہیں. ایک مینڈک باتھ روم میں وہ انسان کراہت کرتا ہے, جن کی چارپائیوں پہ مینڈک, بستر پہ مینڈک, کیا حال ہوگا. اللہ نے یہ عذاب بھی بھیجا. والدم, میرے اللہ نے فرمایا میں نے ایک عذاب اور بھیجا, اور وہ تھا خون کا عذاب. خون, کھانے پینے کی چیزوں میں خون. جب ان لوگوں کو نصیحت نہ آئی, کیفیت یہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, تکبر کیا, مجرم لوگ تھے, نہ سمجھے. پھر کہنے لگے اے موسیٰ, جب اتنے عذاب دیکھے کہنے لگے اے موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک, آپ کی تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت ہے, معاہدہ ہے, آپ اللہ سے دعا کریں یہ تکلیفیں ہم سے دور ہو جائیں. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ, اگر یہ عذاب ہٹ گئے, یہ تکلیفیں ہٹ گئیں, اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. آج آپ اپنی کیفیت بھی دیکھیں, ہمارے اوپر جب تنگی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اس پریشانی سے نکال دے, دوبارہ کبھی تیرے فرمان سے منہ موڑوں گا ہی نہیں, ساری زندگی تیرے آرڈر پہ اور حکم پہ چلوں گا. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور جب میرا رب فرماتے کہ جب ہم اس تکلیف سے, اس پریشانی سے نکالتے ہیں, یہ پھر اسی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے اے اللہ, جناب موسیٰ نے بھی دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے, اور فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں, ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل, ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے. بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا تھا نا فرعون نے, تو بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے, آزاد کر دیں گے, رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ, ہم نے پھر بھی مہلت دے دی, پھر بھی ڈھیل دے دی, اپنے عذاب کو ہم نے ہٹا لیا, لیکن جب عذاب کو ہٹایا انہوں نے پھر اپنا معاہدہ توڑ دیا, وعدہ توڑ دیا. پھر میرا رب فرماتا ہے جب انہوں نے بار بار معاہدے توڑے, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب, ان کی وجہ سے یہ لوگ باز نہ آئے, نہ سمجھے, اپنے آپ کو سلجھایا نہ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا. اس واقعے سے کیا نصیحت ملتی ہے اور کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے قوم فرعون کو چھوٹے چھوٹے الارم دیے، چھوٹے چھوٹے عذاب آئے کہ یہ سمجھ جائیں، یہ واپس آ جائیں، اپنے پیغمبر کی بات مان لیں۔ لیکن جب بار بار ڈھیل دینے کے باوجود قوم فرعون نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو قوم سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اسی سمندر سے، اب یہ بھی غور کریں، جس سمندر میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اسی سمندر سے اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بچا بھی لیا۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ میرے موسیٰ کا رب پہ ایمان ہے، اللہ نے مومن کو اسی مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت میں اللہ نے کافر کو غرق کر دیا۔ اگر میرا اور آپ کا بھی اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہے، ایمان ہے، توکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے جس بیماری میں چائنا والوں کو مبتلا کیا ہے، میرا رب اس سے آپ کو نجات دے گا میرا رب انشاءاللہ۔ یہ تو پتہ ہی نہیں کتنے ظالم لوگ تھے مسلمانوں پہ، وہاں پر جو کچھ تشدد اور ظلم ہوا اسی ووہان صوبے میں، اتنا شاید انڈیا میں بھی نہ ہو۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جس کے ساتھ ہم نے دوستی کی ہوئی ہے، ان کے علاقے میں اور ان کے ملک میں تو ایک مسلمان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، زبردستی شراب پلا دی جاتی ہے، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا۔ اور میرے محترم ساتھیوں، انسان ان عذاب میں، تکالیف میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پہ غور کیجئے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا معشر المہاجرین خصال خمس وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، فرمایا 5 چیزیں ہیں، 5، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میں محمد مصطفیٰ کے مہاجرین کو ان 5 آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ میرے پیغمبر نے دعا مانگی، اپنے مہاجرین صحابہ کے لیے پناہ مانگی، فرمایا کہ 5 چیزیں۔ پہلی پہ غور کرنا، پہلی، امام کائنات نے فرمایا پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہوگی، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم میں طاعون پھیل جائے گا۔ اور طاعون کیا ہے؟ طاعون یہ ایک وبا ہے، اس کی مختلف اوقات میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ اس صورت میں بھی آیا کہ بغل کے نیچے ایک تھوڑا سا پھوڑا بنتا ہے اور وہ پھیلتا ہے، پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، انسانی جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ طاعون، اور بہت سارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی ایک خاص کیفیت نہیں ہوتی۔ آج بھی یہ جو کرونا وائرس جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی طاعون کی ایک قسم ہے۔ اور اگر بالفرض یہ طاعون کی قسم نہ بھی ہو تو میرے پیغمبر کی حدیث کے اگلے حصے پہ غور کیجئے، فرمایا بل اوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، لوگوں غور کیجئے، یہ کرونا وائرس کیوں آیا، اس کے اسباب پہ ڈاکٹر حضرات غور کر رہے ہیں، وہ کریں گے، ہم اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ول اوجاع التی، اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی، لم تکن مضت فی اسلافہم، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے گزرنے والوں نے ان کا نام تک ہی نہیں سنا ہوگا۔ اب کچھ عرصہ پہلے ڈینگی آیا، یہ بھی نہیں سنا تھا، اور ابھی کرونا وائرس جو شروع ہو چکا ہے، کافی عرصہ تو شاید اس کا نام یاد کرتے کرتے لگ گیا۔ کسی نے سنا تھا؟
نہیں سنا، لیکن یہ حدیث سنیں جس میں میرے پیغمبر نے فرمایا ایسی بیماریاں کیوں آئیں گی، کب آئیں گی؟ لم تظہر الفاحشہ، جب تمہارے اندر بے حیائی پھیلے گی۔ بے حیائی، اور جو ہی بے حیائی کا دنیا پہ اعلان ہوا، میرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ آئی۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں عورتوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں جی یہ بے حیائی نہیں ہے، یعنی عورت کا بے پرد ہو جانا، جسم کو اپنی نمائش کرنا، اپنے چہرے کو ننگا کر کے مردوں میں آ جانا اور یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کروں، یہ بے حیائی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتی کیا ہے پھر۔ اسے تو ہمارے بعض دانشور اس کو بے حیائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیغمبر نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہوگی طاعون بھی آئے گا اور نئی نئی بیماریاں آئیں گی۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر، دوسری خصلت آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے اوپر قحط سالی بھی مسلط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو محنت کا عذاب دے دیں گے۔ وہ محنت کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک مشقت ہے، محنت ہے، مصروفیت ہے، بجٹ دیکھتا ہے پھر پورا نہیں ہوتا، گھر کے اخراجات میں پھر پریشان ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید ناپ تول میں کمی کر کے مال زیادہ بنا لوں گا، نہیں، فرمایا یہ اور زیادہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ قَطُّ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، فرمایا جب بھی یہ لوگ زکوٰۃ روکیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب یہ زکوٰۃ روکیں گے اللہ بارشیں روک لے گا۔ لَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمَا مُطِرُوا، اگر اس زمین پہ چوپائے نہ ہوتے تو انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بارشیں آتی ہی نہ۔ چوتھے نمبر پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جب بھی یہ قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ توڑے گی تو اللہ تبارک و تعالی سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے اوپر دشمن مسلط کر دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑیں گے۔ ہم نے بڑے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ملک میں سارا نظام قانون محمد مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہوگا۔ کتنا پورا کیا ہم نے اس وعدے کو؟ تو آج دیکھ لی اللہ نے دشمن ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ ہم نے اپنے ملک میں معیشت چلانی ہو تو دشمن سے پوچھ کر، معاشرت چلانی ہو تو کافر سے پوچھ کر۔ میرے محترم ساتھیوں، پانچویں نمبر پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكَمْ آئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب یہ لوگ اپنے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق نہیں کریں گے، جب ان کے قاضی، ان کے حاکم، ان کے جج، ان کے تھانے، ان کی کچہریاں، ان کی عدالتیں جب قرآن و سنت کے مطابق، محمد مصطفیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ انہیں آپس میں لڑا دے گا، آپس میں لڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وکیل وکیلوں کو مار رہے ہیں، ڈاکٹر ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں، کبھی ادھر ہڑتال ہے کبھی ادھر ہڑتال ہے، ایک طبقہ دوسرے کے خلاف ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام قانون محمد مصطفیٰ کا آئین بن جائے، بس جب یہ بن گیا اللہ تبارک و تعالی امن و سلامتی نازل فرما دے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، تو اس حدیث مبارکہ میں
انسان کے کرتوت، گناہ اور بدعمالیوں کے نتیجہ میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وبائیں نازل کر دیتا ہے، اور ان وباؤں میں سے ایک وبا یہ کرونا بھی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، جہاں اور بہت ساری میرے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیاں کی گئیں، ایک واضح نافرمانی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرا پیغمبر لوگوں کے لیے پاک چیزیں، عمدہ چیزیں وہ حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں میرا نبی حرام کر دیتا ہے۔ یہ طیب کے اور خبیث کے بے شمار معنی مفسرین کرام نے فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ طیب کا مطلب وہ ہے جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، مضر نہیں ہے، اور خبیث کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، میرا پیغمبر اسے حرام کر دیتا ہے، مسلمانوں کو منع کر دیتا ہے۔ خنزیر کا گوشت انسانی جسم میں غیرت ختم کر دیتا ہے، میرے محبوب نے حرام کر دی ہے۔ یہ نشہ ڈاکٹرز نے اور دیگر آپ کی وزارت صحت نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، میرے پیغمبر نے پہلے ہی منع فرما دیا۔ امام کائنات نے کہہ دیا لوگوں جس چیز کو میں نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا رکھی نہیں ہے۔ آج شرابیں چلتی ہیں، دستیاب ہیں، لوگ پیتے ہیں، نبی پاک کی نافرمانی ہے، خیر اس سے ہٹ کر انسانی جسم کے لیے مفید ہے، نقصان دہ ہے، میرے محبوب نے پہلے ہی منع فرما دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیز، نقصان دہ چیز انسانی جسم کے لیے امام کائنات نے منع فرما دی، اور میرے محبوب کے، میرے رب کے اس آرڈر سے ہٹنے کا نتیجہ کرونا وائرس بھی ہے۔ یہ تحقیق نہیں ہوئی ابھی کہ یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا، کہ دراصل یہ جانوروں میں ہوتا ہے، مینڈک، اس طرح کی چیزیں، چھچوندر، چمگادڑ، یعنی یہ اصلاً ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ اور چائنا کے اندر ایک فوڈ مارکیٹ تھی جس میں یہ چمگادڑ، سانپ، اس طرح کی چیزیں، چوہے وہ بیچے جاتے تھے، اور سب سے پہلے وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان میں یہ وائرس آیا، اور اس سے آگے پوری دنیا کو لپیٹ لیا ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فواسق یقتلنا، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ ہیں اور ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو کھایا نہ جائے۔ وہ کیا ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغراب، کوا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیدہ، چیل۔ آپ نے فرمایا والعقرب، بچھو۔ امام کائنات نے فرمایا والفارہ، چوہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا والقلب العقور، اور باولا، کتا۔ باقی جو کتا ہے جو باولا نہیں ہے، رکھوالی کے لیے، گھر کی رکھوالی، کھیت کی رکھوالی یا جائز شکار، اس کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن باولا کتا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال یہ لوگ جن سے وائرس آیا یہ تمام چیزیں کھاتے ہیں، اور انہی سے وائرس ان میں منتقل ہوا۔ اور پھر ہم نے ایک اور نافرمانی کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر، اور وہ کیا؟ حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شام میں جہاد کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ جب سرخ مقام پر پہنچے، یہ تبوک کے قریب ایک جگہ ہے، تو ان کو اطلاع ملی، اور شام میں جو فوجوں کے کمانڈر تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ اے فاروق اعظم، شام میں تو وبا پھیل گئی ہے، طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ جانا چاہیے، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایسے کریں، آپ مہاجرین کو بلائیں۔ مہاجرین کو بلایا گیا،
ان میں سے بھی کچھ نے کہا آپ جائیں، کچھ کہنے لگے نہیں جائیں۔ فرمایا جاؤ تم انصار کو لے آؤ۔ انصار آ گئے، جی یہ بھی فرمانے لگے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں جائیں، آپ کے ساتھ اکابر صحابہ ہے، مہاجرین ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ امت کے لوگ ہیں، آپ نہ جائیں، ہلاکت میں لوگوں کو نہ ڈالیں۔ لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ جانا چاہیے، بیماری تو اللہ کے امر اور تقدیر سے ہی لگتی ہے، نہ جانا چاہیے۔ فرمایا تم بھی جاؤ۔ اختلاف ہوا آپس میں۔ فرمایا میرے پاس قریش کے بزرگوں کو لے کے آؤ۔ قریش کے بزرگ آئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، انہوں نے ایک ہی بات کی۔ فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، تو آپ ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ واپس چلے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا انی مصبح غدا، کہ کل صبح صبح میں فاروق اعظم اپنے لشکر کو لے کے واپس مدینے جاؤں گا، میں نے آگے شام میں نہیں جانا۔ شام میں کیا تھا؟ طاعون تھا، وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ فیصلہ کر دیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے اتفر من قدر اللہ، اے عمر آپ اللہ کی تقدیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ اگر اللہ نے بیماری لکھی ہے تو پھر آپ کو مدینے میں بھی آئے گی، اور نہیں لکھی تو شام جائیں۔ فرمایا اے ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا تو سمجھ آتی، تم تو اہل علم ہو، یہ سن لو نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کسی کام سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، فاروق اعظم کی بات چیت جاری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ بتا دو وادیاں ہیں، ایک میں گھاس ہے دوسرے میں گھاس نہیں ہے، آپ اگر گھاس والی میں چرائیں گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اور دوسری میں چرائیں گے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے اے عمر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر میرے پاس محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تاتوها، جب تم سنو کسی علاقے میں وبا آ چکی ہے تو وہاں جاؤ نہیں، اور جب کسی علاقے میں تم موجود ہو وہ وبا آ جائے تو وہاں سے نکلو بھی نہیں۔ تو جن لوگوں کو جہاں وبا آئی تھی اگر وہیں رکھا جاتا تو شاید پوری دنیا میں وبا نہ پھیلتی۔ تو یہاں پر بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر پہ حکم میں کوتاہی کی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں میں آپ سے کر سکتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اللہ پر توکل کریں، جو حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، الا یہ کہ میرے اللہ نے لکھ دیا ہے تو آپ کو وہ تکلیف اور بیماری پہنچے گی۔ اور ایک شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کسی علاقے میں رک گیا، ہے وہ بیماری والا علاقہ لیکن یہ وہاں تھا تو نکلا نہیں، اسے موت آ گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ موت عام موت نہیں، شہید کی موت ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی ہلاکت ہو گئی لیکن بشرطے کہ ایمان موجود ہو تو وہ شہادت کی موت ہے۔ میں دوسرے خطبے میں آپ کو کچھ دعائیں اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔